نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ العظیم۔ دنیا میں ہر انسان سکون چاہتا ہے، راحت چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، بلندی چاہتا ہے، اور آخرت میں بھی سکون، راحت اور بلندیوں کی تمنا رکھتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی بلندیاں انسان کو کیسے ملیں گی؟ قرآن و سنت کے اندر تفصیلاً ان تمام چیزوں کو بیان کیا گیا ہے جس سے دنیا اور آخرت کی راحتیں ملتی ہیں، سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ آج دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے دل مطمئن ہو جائے، مجھے سکون مل جائے، مجھے راحت مل جائے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ قرآن نے بیان کر دیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آج بھی ان لوگوں کے پاس جائیں جو اللہ سے تعلق قائم رکھے ہوئے ہیں، اعمال صالحہ کا اہتمام کر رہے ہیں، اور ان کے اندر بھی جائیں جو دین سے دور ہیں، بے حیائی میں، فحاشی میں، عریانی میں، گناہوں میں، ناچ گانوں میں لگے ہوئے ہیں۔ دونوں کی زندگیوں کا موازنہ کیا جائے تو سکون وہاں ملے گا جو اللہ والے ہیں۔ اس سے میرے دوستو، میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، اگر سکون چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو دنیا اور آخرت میں، تو اللہ تبارک و تعالی سے تعلق جوڑ لو، صفات حمیدہ پر عمل کرو، اور صفات مذمومہ سے بچنے والے بن جاؤ۔ عرب علماء نے اس موضوع پر کئی کتابیں لکھی ہیں، تو میرے دل میں بھی یہ بات آئی کہ ایک مختصر کتاب فقہ الاخلاق الحسنہ اور فقہ الاخلاق المذمومہ کے عنوان سے ترتیب دی جائے۔ ابھی وہ کتاب زیر ترتیب ہے، اور اس کی جو صفات حمیدہ والا حصہ ہے اس کا نام ہے فقہ الاخلاق الحسنہ، معرفت ان اخلاق کی جو اچھے اخلاق ہیں، اور اس کے اندر پھر تفصیل میں مختلف صفات حمیدہ کو بیان کیا ہے۔ مثلا چند بیان کرتا ہوں۔ فقہ الاحسان، فقہ الالفہ، فقہ الامانہ، فقہ الایثار، فقہ البر نیکی، فقہ البشاشہ، فقہ التأنی والعناء، فقہ التضحیہ، فقہ التعاون، فقہ التواضع، فقہ التودد، فقہ الجود والسخاء، فقہ حسن الظن، فقہ الحکمہ، فقہ الحلم، فقہ الرفق، فقہ الستر، فقہ السکینہ، فقہ سلامت الصدر، فقہ السماحت النفس، فقہ الشفقہ، فقہ الصبر، فقہ الصدق، فقہ الصمت، فقہ العدل، فقہ العزہ، فقہ العزم والعزیمہ، فقہ الصفحہ، فقہ العفو والصفح، فقہ علو الہمہ، فقہ الغیرہ، فقہ القناعہ، فقہ کتمان السر، فقہ کظم الغیظ، فقہ المحبہ، فقہ المدارات، فقہ المروہ، فقہ المروت، فقہ المزاح، فقہ النبل،
فقہ النزاہہ، فقہ النشاط، فقہ النصرہ، فقہ النصیحہ، فقہ الورع، فقہ الوفاء بالعہد، فقہ الوقار۔ یہ ابھی کچھ 46 کے قریب صفات حمیدہ ہیں، یعنی وہ اچھی صفات جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ اور ایسے ہی اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ صفات مذمومہ پر ہے۔ ارادہ یہ ہے کہ اس کتاب کو ترتیب دے کے ہم جامعہ کے اندر اس کو پڑھانے والے بنیں۔ اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے فقہ الاخلاق المذمومہ، اور اس کے اندر جو ابواب ہیں وہ کون سے ہیں ان کو صرف اشارتاً پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ فقہ الاساءہ، فقہ الحسد، فقہ افشاء السر، فقہ الحقد، فقہ الغیبہ، فقہ الخبث، فقہ الانتقام، فقہ البغض والکراہیہ، فقہ التجسس، فقہ التعسیر، فقہ التنفیر، فقہ الجبن، فقہ الجدال والمراء، فقہ الجفا، فقہ الجزع، فقہ الخداع، فقہ الجفا، فقہ الخذلان، فقہ الخیانہ، فقہ الذل، فقہ السخریۃ والاستہزاء، فقہ الصفح والحمق، فقہ سوء الظن، فقہ الشماتہ، فقہ الطمع، فقہ الظلم، فقہ العجب، فقہ العدوان، فقہ الغدر، فقہ الغش، فقہ الغضب، فقہ الفتور، فقہ الفجور، فقہ الفحش والبذاءة، فقہ القسوة والغلظة والفظاظة، فقہ الكبر، فقہ الكذب، فقہ الكسل، فقہ اللوم، فقہ المکر والکید، فقہ نقض العہد، فقہ النمیمہ، فقہ الوہن، فقہ الیأس والقنوط۔ اب یہ تقریباً 45 کے قریب صفات مذمومہ اس کتاب میں آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ آج ہم سب کو چاہیے کہ ہم صفات حمیدہ اور صفات مذمومہ کا علم حاصل کریں۔ آج افسوس اور دکھ کا مقام یہ ہے کہ مدارس دینیہ کے اندر بھی صفات حمیدہ نہیں پڑھائے جاتے۔ چند صفات پر کوئی بحث ہو جائے تو اور بات ہے، حالانکہ ایک پیاری کتاب آئی ہے نظرۃ النعیم فی مکارم اخلاق الرسول الکریم، اس کے اندر تفصیلاً 200 صفات حمیدہ کو بیان کیا گیا ہے اور 161 صفات مذمومہ کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی میں دوستو، دین چند اعمال کا نام نہیں ہے۔ آج ہم نے یہ سوچ لیا کہ چند اعمال کر لو بس کافی ہے۔ آج ہماری پریشانیاں، ہمارے مسائل، ہمارے مصائب، ان کی وجہ کیا ہے کہ ہم دین کے بعض حصے پر عمل کرتے ہیں اور دین کا بہت سارا حصہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم قرآن اور سنت کی بعض حصے کو لے لیتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ دنیا میں رسوائی ملے گی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف یہ جھوکے جائیں گے۔ آج عمومی طور پر ہم نے بھی دین کے بعض حصے پر عمل کر رہے ہیں اور دین کا بہت سارا حصہ چھوڑ دیا ہے۔ قیامت کی جو علامتیں ہیں ان علامتوں میں یہ ہے، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر کنز العمال ایک روایت، کنز العمال ایک حدیث کی کتاب ہے، اس سے میں نے ایک چھوٹا سا کتاب ترتیب دی، مختصر کنز العمال۔ ایک تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم کتابیں لکھیں، کتابیں لکھنے سے علم مضبوط ہوتا ہے۔ عرب علماء کے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون کتاب لکھتا ہے
ہمارے ہاں مدارس دینیہ سے جب طلباء فارغ ہو جاتے ہیں، طالبات فارغ ہو جاتی ہیں، تو ان سے کتاب نہیں لکھوائی جاتی، اس سے ان کی علمی استعداد کمزور ہوتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب دین کو وقت دیں۔ آج بیوی بچوں کو وقت دینے والے بہت، اپنی کوٹھی کار اور بنگلوں کو وقت دینے والے بہت، لیکن دین کو وقت دینے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ اور حق و صداقت کی آواز بلند کرنا آج جرم قرار دیا گیا ہے۔ تو میرے دوستو، میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی کامیابی ملے اور آخرت میں بھی کامیابی ملے، تو اس کا طریقہ صرف ایک ہے، ہم قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ انہی دونوں کتابوں کی ابتدا میں یہ بھی کیا کہ جو فقہ الاخلاق الحسنہ ہے، اس کی ابتدا میں ایک مقدمہ ترتیب دینے کی توفیق ہوئی، جس کے اندر میں نے یہ بیان کیا کہ اعمال صالحہ کے کیا کیا فوائد ہیں، اور فقہ الاخلاق المذمومہ اس میں یہ بیان کیا کہ اعمال جو بد ہیں، اخلاق مذمومہ ہیں، ان کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ اس میں سے کچھ خلاصتاً عرض کرتا ہوں کہ صفات حمیدہ کے کیا کیا فوائد ہیں۔ فقہ الاخلاق الحسنہ جو اس کتاب کا مقدمہ ہے، اس مقدمے میں نے چند باتیں عرض کی ہیں، اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ ایھا الاخوہ والاخوات، میں نے مقدمے کے بعد یہ بات عرض کی کہ اے دوستوں اور اے بہنوں، ان الاعمال الصالحہ لها فوائد وآثار حسنہ لا تعد ولا تحصى، کہ اعمال صالحہ کے لیے بہت سارے فوائد ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا، گنا نہیں جا سکتا، جن میں سے تقریباً کوئی 40 کے قریب فوائد اعمال صالحہ کے یہاں بیان ہوئے۔ نمبر 1، اعمال الصالحہ ترفع منزلۃ الانسان فی الدنیا والآخرہ۔ اعمال صالحہ انسان کی جو منزلت ہے اس کو بلند کرتا ہے دنیا اور آخرت میں۔ اعمال صالحہ سے دنیا اور آخرت میں بلندی ملتی ہے۔ نمبر 2، الاعمال الصالحہ تبعد عن الانسان الوساوس والاوہام۔ لوگ کہتے ہیں وسوسے بہت آتے ہیں، وہم بہت آتے ہیں، اس کا علاج اعمال صالحہ ہے۔ اعمال الصالحہ تبعد عن الانسان الوساوس والاوہام۔ اعمال صالحہ انسان سے وساوس اور اوہام کو دور کرتے ہیں۔ نمبر 3، الاعمال الصالحہ تقوی العلاقات الاجتماعیہ وینصر اللہ تبارک و تعالی بها الامہ۔ اعمال صالحہ سے آپس کے تعلقات، لوگوں کے اجتماعی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، اور اعمال صالحہ کی برکت سے اللہ تعالی امت کی نصرت فرماتے ہیں۔ نمبر 4، اعمال الصالحہ تفرج شدائد الانسان فی الدنیا۔ اعمال صالحہ دور کرتا ہے انسان سے مشکلوں کو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر۔ نمبر 5، اعمال الصالحہ تحقق الطمانینۃ لقلب الانسان والدماغ والروح۔ اعمال صالحہ یہ اطمینان دیتے ہیں انسان کے دل کو، انسان کے دماغ کو اور انسان کی روح کو۔ نمبر 6، الاعمال الصالحہ تقوی ایمان الانسان وتکرہ الیہ الفسوق والعصیان۔ اعمال صالحہ انسان کے ایمان کو قوی کرتے ہیں اور انسان سے فسق و گناہوں کو دور کرتے ہیں۔ نمبر 7، الاعمال الصالحہ تقوی عزیمت الانسان وارادتہ فی مواجہۃ الشدائد والاعداء۔ اعمال صالحہ کی برکت سے قوت ملتی ہے انسان کے عزم اور ارادہ کو
جو دشمنوں کے مقابلے میں انسان کا عزم اور ارادہ اعمال صالحہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ آج ہم دشمن کے سامنے کیوں نہیں ٹھہر سکتے؟ آج ہماری فوج، ہماری پولیس دشمن کے سامنے کیوں نہیں ٹھہر سکتی؟ گناہوں میں پڑی ہوئی ہے، نمازوں سے دور، گانے باجے اور اعمال صالحہ سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی سے خدمت لیتا ہے جہاد کے میدانوں میں جو اعمال صالحہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ نمبر 8، الاعمال الصالحۃ تکون سببا لحصول کمال الامن والاہتداء فی الدنیا والآخرہ۔ اعمال صالحہ سبب بنتے ہیں کہ انسان کو امن حاصل ہوتا ہے اور ہدایت ملتی ہے اور دنیا اور آخرت میں۔ نمبر 9، الاعمال الصالحہ تجلب محبت اللہ تبارک و تعالی للانسان۔ اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا ذریعہ بنتے ہیں انسان کے لیے۔ نمبر 10، الاعمال الصالحہ مجلبۃ لرحمت اللہ تبارک و تعالی و مغفرتہ و رضوانہ۔ اعمال صالحہ حصول کا سبب بنتے ہیں اللہ کی رحمت کا اور اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کا۔ نمبر 11، الاعمال الصالحہ دلیل الفلاح والہدایہ وسبب لقبولیت التوبہ۔ اعمال صالحہ یہ ہدایت اور کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں اور سبب بنتے ہیں توبہ کی قبولیت کا۔ نمبر 12، الاعمال الصالحہ تجلب التائید والنصر والتمکین والعزت والفلاح۔ فرمایا کہ اعمال صالحہ یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین میں قوت کا ملنا اور عز و فلاح کا سبب بنتے ہیں۔ نمبر 13، الاعمال الصالحة تكون سببا للسعادة وطيب العيش في الدنيا والآخرة۔ اعمال صالحہ سبب بنتے ہیں سعادت کے لیے، برکتوں کے لیے اور اچھی زندگی کے لیے دنیا اور آخرت میں۔ نمبر 14، الاعمال الصالحة تكون سببا لخروج الانسان من هوى النفس وعبادة الشیطان۔ اعمال صالحہ سبب بنتے ہیں انسان کے نکلنے کے لیے خواہشات نفس کے چنگل سے اور شیطان کی عبادت سے۔ نمبر 15، الاعمال الصالحة ضمان السلامة والامن من الخطا۔ اعمال صالحہ یہ ضمانت بنتے ہیں سلامتی کا اور امن کا خطا سے۔ نمبر 16، الاعمال الصالحة تكون سببا لسلامة الانسان من الاعتراض والامن من الانتقاد۔ اعمال صالحہ کی برکت سے انسان دنیا والوں کے اعتراضات سے بچا رہتا ہے، چونکہ نیکیوں کا رستہ انسان کو اچھائی کی طرف لے جاتا ہے اور گناہوں کا رستہ غلط کاموں کی طرف لے جاتا ہے، پھر دنیا والے اعتراض کرتے ہیں۔ نمبر 17، الاعمال الصالحة تجعل الانسان من ائمة الهدى۔ اعمال صالحہ انسان کو ہدایت کا امام بناتے ہیں، ہدایت کے رستے کا امام بناتے ہیں اور اس کے بعد اس کے لوگ اقتداء کرتے ہیں اور ان سب کا اجر ان کو اس کو ملتا ہے۔ نمبر 18، الاعمال الصالحة تبعد الانسان من اتباع الشیطان والطاغوت۔ اعمال صالحہ انسان کو دور کرتے ہیں کہ وہ شیطان کی اور طاغوت کی اتباع کرے۔ نمبر 19، الاعمال الصالحة تكون سببا لتحصیل الطاعة وکثرت الدعاء وتیسیر الرزق۔ اعمال صالحہ سبب بنتے ہیں کہ اعمال صالحہ کی برکت سے اور اعمال صالحہ کی توفیق ہوتی ہے، دعاؤں کی توفیق ہوتی ہے، رزق کی آسانی ملتی ہے۔ الاعمال الصالحة تكون سببا في انعام الله تبارك وتعالى بالرزق من الاموال والبنين۔ اعمال صالحہ سبب بنتے ہیں اللہ کے انعام کا، رزق کے حوالے سے، مال کے، دولت سے، اولاد کے حوالے سے۔ تو یہ میں نے خلاصتاً کچھ فوائد بیان کیے اعمال صالحہ کے۔ تو میرے دوستو، آج پوری دنیا پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے،
اور سارے کہتے ہیں جی امراض آ گئے، پریشانیاں آ گئی، دکھ آ گئے، یہ آ گئے، یہ آ گئے۔ ایک انسان اپنے بڑے کو ناراض کر کے اس سے خوشیاں نہیں لے سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں اپنے والدین سے یا اپنے بڑوں سے کچھ حاصل کریں تو اس کو ناراض کر کے حصول نہیں ہو، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آج رب کریم نے نعمتوں کے انبار لگا دیے اور ایک ایک نعمت خربہا خرب روپے دے کر بھی نہیں مل سکتی۔ آنکھوں کی نعمت، انسان خربہا خرب روپے خرچ کرے تو یہ مل نہیں سکتی۔ زبان کی نعمت، کانوں کی نعمت، دل کی نعمت، ہاتھوں کی نعمت، یہ ساری نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہیں، یہ ساری کی ساری نعمتیں خربہا خرب روپے بھی خرچ کر دیے جائیں تو یہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ لیکن افسوس اور دکھ کا مقام یہ ہے دوستو، آج من حیث القوم ہم نے اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو کیا لا الہ الا اللہ کے حکم پاکستان میں نافذ ہیں؟ عدالتوں میں اللہ کے حکم چل رہے ہیں، بازاروں میں اللہ کے حکم چل رہے ہیں، میڈیا میں اللہ کے حکم چل رہے ہیں، سکول و کالج کے اندر اللہ کے حکم چل رہے ہیں؟ نافرمانیوں کی انتہا ہو چکی ہے۔ آج آپ مجبوری کے تحت بعض اوقات موبائل استعمال کرتے ہیں، لیکن اس میں اچھے اشتہارات نہیں آتے کہ آپ قرآن کی تلاوت کر لیں، ذکر کریں، اذکار کریں۔ اس میں گندے اشتہارات آ رہے ہیں، ہماری نسل کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ یہ بچے جو ہمارے گھروں میں یہ موبائل کے ذریعے ہمارے نہیں رہے، ان کو بے حیائی، فحاشی اور یعنی کی طرف جھونکا جا رہا ہے۔ اور ہمارے جو حکمراں ہیں وہ سارے کے سارے وہی لوگ آتے ہیں جو انگریز کے نظام تعلیم کے عمومی طور پر پروردہ ہیں۔ کبھی دین کی باتیں بھی کرتے ہیں، مدینہ کی ریاست کی بات بھی کر لی جاتی ہے، لیکن عملاً سارے کے سارے کام وہی ہیں۔ آج پاکستان میں سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ جرم یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے۔ یعنی پاکستان حاصل کیا 15-20 لاکھ افراد کی قربانیوں سے، لیکن آج وہاں سب سے بڑا جرم کیا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے۔ ہمارے ساتھ کیوں حکومت ناراض رہتی ہے؟ ناراضگی کی وجہ کیا ہے کہ میرے والد صاحب حضرت مولانا محمد عبداللہ غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنی پوری زندگی اسلامی نظام کی بات کرتے رہے، اور الحمدللہ جب سے اللہ نے ہوش سنبھالنے کا موقع ملا، اللہ کی توفیق سے اسلامی نظام کی بات کی، قرآن و سنت کے نفاذ کی بات کی، چاہے حکومت راضی ہو یا ناراض ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے افسران کہتے تھے، اوقاف کے افسران کے مولانا آپ کی فائل بہت خراب ہے۔ حکومت کے جو ملازم ہوتے ہیں ان کی فائل بنتی ہے اسلام آباد میں زیادہ تر اوقاف کی مساجد ہے، کہ مولانا آپ کی فائل بہت خراب ہے۔ تو حضرت والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ 2 فائلیں ہیں، ایک فائل تمہارے پاس بن رہی ہے، ایک اللہ کے فرشتوں کے پاس بن رہی ہے۔ تو میری خواہش یہ ہے کہ وہ فائل اچھی ہو جائے، تمہاری فائل تو بند ہو جائے گی۔ اور اللہ نے وہ فائل اچھی کی، تبھی حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب شہید ہوئے، جامعہ فریدیہ کے اندر دفن کیا گیا۔ فطری طور پر غم تو ہوتا ہے، ہمیں بھی غم تھا، لیکن اللہ تعالی نے عجیب منظر دکھایا۔ غالباً 1 یا 2 دن بعد ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے خوشبو مہکنی شروع ہوئی، اور یہ نہیں کہ 1-2 کو کوئی آئی ہو، ہزاروں افراد آ رہے تھے، اور سب
وہ خوشبو محسوس کر رہے تھے، اور قبر کی مٹی لے کے کوئی کہیں کمرے میں جا کر رکھ دیتا تو وہ کمرہ بھی مہک رہا ہوتا تھا۔ آج کے دور میں ایک نہیں لاکھوں مجاہدین ہیں جو اللہ کی راہوں میں شہید ہوئے اور ان کی قبروں سے خوشبو آئی۔ میرے بھائی علامہ عبدالرشید غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور ایسے ہی میری والدہ صاحبہ، میرے بیٹے مولانا حسان غازی اور شہدائے لال مسجد کی قبروں سے خوشبو آئی۔ دنیا والے آج ہم سے ناراض ہیں، دنیا والے ہم سے ناراض ہیں، حکومت بھی ناراض ہے اور لوگ بھی ناراض ہیں، اور ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ ہمیں یہ فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، اور الحمدللہ یہ جو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں آپ نے سرکاری زمین پر قبضہ کر کے مدرسہ بنایا ہوا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے شرعی؟ تو اس کا جواب یہ ہے، مسجد اور مدرسہ اگر سرکاری زمین پر اس کی ضرورت ہو تو وہ شرعاً بنانا جائز ہی نہیں بلکہ حکم ہے بنایا جائے، اس لیے کہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، زمین ہماری نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہم سے اس لیے تھوڑے سے طبعی طور پر ناراض ہیں، وہ دیکھو جی قبضہ کر کے مدرسہ بنا لیا، قبضہ کر کے۔ تو سوال یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر آپ چلے جائیے اور جا کر پوچھئے حکومت سے، کیا کوئی قانون ہے کہ اسلام آباد کے اندر کوئی مدرسہ حکومت سے لے کر بنایا جا سکتا ہے؟ قانون ہی نہیں، لا ہی نہیں ہے۔ اس سے جتنے مدرسے بنے وہ سارے ہی قبضہ کر کے بنے، اور یہ شرعاً جائز ہے۔ ہمارے استاد مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے مفتی تھے، انہوں نے فتویٰ دیا تھا ضیاء الحق کے دور میں، اور پھر ان پر مقدمہ بھی بنا تھا، پھر عدالت نے بلایا تھا، انہوں نے فرمایا تھا میں نے فتویٰ دیا ہے کہ سرکاری زمین پر مدرسہ اور مسجد بنانا یہ شریعت کا حکم ہے اگر ضرورت ہو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی دوستو فکر کیجئے، جب وہ راضی ہو جاتا ہے ساری دنیا راضی ہو جاتا ہے، اور جب دنیا والوں کے ہم راضی کرنے کی فکر کرتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرتے ہیں، جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو دنیا والے بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس سے آپ فلمی دنیا کے لوگوں کو دیکھیے، ان کی تاریخ پڑھیے، ظاہراً ان کے پیچھے لوگ دیوانے نظر آتے ہیں لیکن ان کا انجام بھیانک ہوتا ہے، اور اللہ والوں سے لوگ اگرچہ بعض اوقات کھچے کھچے رہتے ہیں لیکن ان کا انجام بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے، حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔